غوث پاک کا مرغا ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. ویسے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار. ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں, یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اور کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے, لے جاؤ دبو انہوں. یہ خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے, اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی, آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا. ٹھیک ہے جی. ایک دن اس کی والدہ آئیں کو ملنے کے لیے, خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی, کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں. اس خاتون نے عرض کی یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں, میرا بچہ جاؤ گی. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید, پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں, وہ پہ گیا جے. یہ سن کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا, فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم, یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جائے. یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے. صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ اور ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ.